الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، درس دے رہے تھے. آپ کی اس مجلس کے درمیان میں ایک شخص آیا. اس کے بال انتہائی سیاہ ہیں، ایک بھی بال سفید نہیں ہے، اور لباس انتہائی سفید ہے، اس پر میل کچیل نہیں ہے. اگر اس کے چہرے سے دیکھتے ہیں تو وہ اجنبی لگتا ہے، پہلے کبھی کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں. اور اگر اس کے کیفیت سے دیکھتے ہیں، لباس اور اس کے بال کو دیکھتے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ادھر قریب سے ہی کہیں آیا ہے. کیونکہ اگر دور سے آیا ہوتا تو اس کے کپڑوں پہ خاک ہوتی، سلوٹیں پڑی ہوتی، چہرے پہ گرد و غبار کے اثرات ہوتے، دور سے سفر کیا ہوتا. چہرے سے اجنبی ہے اور حالت سے قریب والا لگتا ہے. اور اس کے آنے کا انداز یہ ہے کہ یہ ساری محفل سجی ہے، وہ سب کو سائڈ پہ کر کے آگے آ کر بیٹھ گیا. حالانکہ مجلس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جدھر جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. یہ آگے آ کے بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کا انداز یہ ہے کہ اس نے اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے. اب یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی اور یہ شخص نامعلوم سب کو کراس کیا، آپ کے قریب آئے اور اس طرح گھٹنے سے گھٹنا جوڑ دیا. اور اس سے اگلی بات، اس نے اپنے ہاتھ آپ کی رانوں پہ رکھ دیے. صحابہ حیران ہے، بندہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، جانتے نہیں ہم اسے، کہاں پہنچ گیا اور کیسے بیٹھ گیا، اور کس طرح اس نے اپنے ہاتھ حضور کے یہاں رکھے. اور پھر پوچھتا ہے اخبرنی عن الایمان، آپ مجھے بتائیں ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے. ایمان 6 چیزوں کا نام ہے. آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ. ایمان 6 چیزوں کا نام. اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور مر کر دوبارہ اٹھنے پر ایمان. اللہ پر
رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور مر کے دوبارہ اٹھنے پر اور تقدیر پر ایمان، اس کا نام ایمان ہے۔ جب تک بندہ ان 6 چیزوں کو نہیں مانے گا مسلمان نہیں، مومن نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے اسلام 5 چیزیں بتائیں۔ فرمایا اللہ کی توحید کی گواہی، میری رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام ہے۔ اس نے کہا صدق تھا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم حیران ہوئے کہ اگر تمہیں پہلے پتا ہے تو پوچھا کیوں؟ اب پوچھ دے اور بعد میں کہہ رہے سچ ہے۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ بسا اوقات یہ ایک معنی میں بھی آتے ہیں لیکن حقیقی طور پر ان میں فرق ہے۔ ایمان ان تمام چیزوں کا تعلق عقیدے، سوچ و فکر اور نظریے کے ساتھ ہے، اس میں کرنے والا کام کوئی نہیں۔ اور اسلام میں ساری چیزیں کرنے والی ہیں۔ اسلام آغاز ہے اور ایمان معراج اور انتہا ہے۔ اللہ پر ایمان کرنا کچھ نہیں، سوچنا ہے کہ اللہ ایک ذات ہے جو ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے اور اس کی نگاہ، اس کا سننا، اس کا دیکھنا ہر جگہ پر ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز سے بڑی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی، اس کو نہ ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ یہ اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ فرشتوں پر ایمان، اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، وہ ہمارے کندھوں پہ بھی بیٹھی ہے، اللہ نے ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں، کوئی عرش کو اٹھائے ہوئے اور کوئی زمین پہ اترے ہوئے، مختلف فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئے، غلطی نہیں کرتے، گناہ بھی نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، یہ فرشتے ہیں، ان پر ایمان۔ اس کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہم سب کو مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا یہ جو موجودہ بائبل ہم اس کو مانتے ہیں، نہیں، یہ جو موجودہ تورات ہے اس کو مانتے ہیں، نہیں، کیونکہ اس میں تبدیلی ہے۔ جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہم ان تمام کو مانتے ہیں۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان، رسولوں پر جتنے اللہ کے رسول آئے ہم ان تمام کو مانتے ہیں۔ مر کر دوبارہ اٹھنے پر ایمان، جی مرنا ہے اور مر کر ہم نے دوبارہ جینا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو کیا ہے، جو کریں گے، یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو کتابی شکل میں لکھ دیا، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ رسولوں پر ایمان، آج اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنی۔ رسولوں پر ایمان، معرفت رسالت۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے آپ تمام احباب کلمہ پڑھتے ہیں، اسی لیے تو یہاں آئے ہیں۔ جو کلمہ ہی نہ پڑھے وہ یہاں کیسے آئے؟ رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم یہ سمجھیں گے۔ تمام انبیاء جو اللہ نے بھیجے، تمام رسول جو اللہ نے بھیجے، ہم ان تمام کو مانتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں جو آئے وہ کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہم ان پر ایمان لے آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پھر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ دو لفظ آئے، آمنو آمنو۔ آمنو میم پر زبر، آمنو میم کے نیچے زیر۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، آمنو تم صحیح ایمان لے کر آؤ، باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر،
والکتاب الذی نزل علی رسولی، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی اس پر صحیح ایمان لے کر آؤ۔ آمنو، ایمان لے آئے ہو، نماز پڑھ لی تم نے، کلمہ پڑھ لیا تم نے، آمنو، صحیح ایمان لے کر آؤ۔ صحیح ایمان کیا ہے؟ صحیح ایمان آج ہمارے اندر ناقص ایمان ہے۔ صحیح ایمان جو اللہ تعالیٰ کہہ دیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس کے اوپر من وعن جو کہہ دیا گیا یقین بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارے ہاں یقین کی بہت کمی ہے اور عمل کی بھی انتہائی کمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہماری عقل میں آئے گا وہ مانیں گے، حدیث جو ہماری سوچ اور عقل کے تابع ہوگی وہ مانیں گے، شریعت اور اسلام جو سائنس کے موافق ہوگا وہ مانیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ صحیح ایمان لے کے آؤ۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے مان لیا یہ سارے انسان ہیں اور ایک انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق کیا ہے؟ سارے انسان ہر عمل اپنی عقل اور سوچ سے کرتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں اپنی عقل اور شعور سے بولتے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام جب بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ کا رسول کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولیں گے۔ عام بندے اور رسول کا فرق کیا ہے؟ عام بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اپنی عقل سے بولتا ہے، اپنی فہم سے بولتا ہے، اپنی سمجھ سے بولتا ہے، اپنی عقل سے کام کرتا ہے، اس میں غلطی بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ جو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو غلطی نہیں لگ سکتی۔ تو پھر حضور علیہ السلام کوئی حدیث سنائیں، کوئی واقعہ سنائیں، کوئی بات سنائیں، کوئی حکم دیں، کوئی شریعت سمجھائیں تو اس میں غلطی، اگر اس میں غلطی سمجھو گے تو نعوذ باللہ تم کہو گے کہ اللہ کو غلطی لگی، اسی وجہ سے غلط وحی ہو گئی۔ اور اللہ کو غلطی، میرے اللہ کو غلطی نہیں لگ سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلطی نہیں۔ جب آپ شریعت بتا دے اس میں غلطی نہیں ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہماری عقل چھوٹی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارا ذہن ناقص ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہماری سوچ ناقص ہے، سائنس نہیں مان رہی، سائنس ناقص ہے۔ جو پیغمبر علیہ السلام کہہ دے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، سمجھ میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ اب سارے رسول اللہ کی وحی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اے زبیر رضی اللہ عنہ میری بات سن، مقداد تم بھی آؤ، مقداد بن اسود، اے علی رضی اللہ عنہ آپ بھی آؤ۔ آپ نے فرمایا جلدی سے اپنی سواریاں لو، روضہ خاک چوک میں پہنچو، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر واپس آؤ۔ اب آپ نے روضہ خاک جگہ کا بتایا، عورت کا بتایا، خط کا بتایا، تین چیزیں بتائیں۔ وہاں جاؤ گے عورت ملے گی، خط ملے گا، لے کر آؤ۔ اب آپ نے کیسے بتایا؟ اللہ تعالیٰ کی وحی سے بتایا۔ اب یہ تینوں صحابی کہتے ہیں ہم نے اپنی سواریاں پکڑی، گھوڑے تیز رفتار پکڑے، تعادا بنا خیلنا، ہمارے گھوڑے دوسرے سے آگے جا رہے، بہت تیز نکلے، اور ہم روضہ خاک پر پہنچے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے ایک عورت بھی وہاں پہنچ گئی اور وہ اپنے اونٹ پہ سوار تھی۔ حضور کی بات سچی ہوئی، لیکن ابھی
ہم نے اسے کہا کہ تیرے پاس ایک خط ہے وہ ہمیں دے دو. اس نے کہا نہیں ہے. ہم نے کہا تو جھوٹ بولتی. اس نے کہا نہیں. ہم نے تلاشی لے لی, اس کے سارے سامان کو تلاش کیا, اس کی تلاشی لی, ہر چیز دیکھی, آگے پیچھے سب کچھ دیکھ لیا, لیکن خط نہیں ملا. اب ہمارے جیسا ہوتا, اب عقل پر سوچنا شروع کر دیتا. ہمارے جیسا ہوتا تو عقل لڑاتا. ہو سکتا ہے کہ میرا گھوڑا جلدی پہنچ گیا, ہو سکتا ہے ہم لیٹ ہو گئے, ہو سکتا ہے وہ عورت جلدی پہنچ گئی اور گزر گئی یہاں سے, ہو سکتا ہے وہ ابھی آ رہی ہو سکتا ہے کوئی اور ہو. ہم عقل کے گھوڑے دوڑاتے. لیکن اللہ کی قسم تینوں صحابہ نے یہ کہا, جب پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا روضہ خاک پہ تمہیں عورت ملے گی, ہم یہاں پہنچے, یہ عورت ملی ہے. آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں, ہاتھ غلطی کر سکتے ہیں, آنکھوں کو نظر نہ آئے, ہاتھوں کو محسوس نہ ہو, سارا کچھ غلط ہو سکتا ہے, لیکن پیغمبر علیہ السلام کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی. اور میں تیرے پاس خط ہے. اس نے کہا نہیں ہے. کہا ہے. اس نے کہا نہیں ہے. تلاشی لی, ہر چیز چیک کر لی, نہیں نکلا. اب آنکھیں کہہ رہی ہیں نہیں ہے, ہاتھ کہہ رہے نہیں ہے, عورت کہہ رہی ہے نہیں ہے, لیکن دل کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, تیرے پاس ہے, ہر صورت تمہیں دینا پڑے گا, ورنہ ہم تیری جامہ تلاشی لیں گے اور تمہیں ذلیل بھی کریں گے. ذرا اس کو پریشر ڈالا. اب وہ تین مرد تھے اور پورے قوت کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے. اب عقل کا سہارا نہیں لیا, حدیث کا سہارا لیا ہے. جب اس نے دیکھا یہ تو بڑے پکے پیری بات کر رہے ہیں, پھر اس نے اپنی گٹ کے اندر سے میڈیا سے وہ خط نکال کے دے دیا اور انہوں نے لیا اور واپس آئے. اور ہم نے صحابہ نے یہ سمجھا دیا عقل غلط ہو سکتی ہے, سوچ غلط ہو سکتی ہے, آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں, ہاتھ غلط ہو سکتے ہیں, ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, مکہ کی زندگی, بیت اللہ کے پاس ابو جہل اینڈ کمپنی آ گئی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی نوی تازی, کوئی نوی گل؟ اب فرمایا ہاں, آج رات ہی ایک نوی بات ہوئی. انہوں نے کہا سنا دے. وہ اپنی طرف سے تو ایک شغل دینا, مذاق, استہزاء, لیکن آج حق پر ہے, آپ بتا رہے. انہوں نے کہا کوئی اور نوی تازی؟ فرمایا ہاں. کہا کیا؟ فرمایا آج رات میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشیرہ کے گھر سویا ہوا, رات کو فرشتہ آیا, چھت پھاڑی اور مجھے اٹھا لیا, چھت پھاڑ کے مجھے ادھر سے لے آئے اور لا کے حتیم بیت اللہ کے ساتھ جو جگہ ہے تھوڑی سی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج عمرہ کروائے اور آپ دیکھیں اور وہاں پڑھے نماز, تو وہاں مجھے لا کر لٹایا گیا, میرے سینے کو چاک کیا گیا, میرے دل کو باہر نکالا گیا. میں دیکھ رہا تھا, دل باہر تھا اور میں دیکھ رہا تھا. دل کو باہر نکالا گیا, سونے کے تھال میں رکھا گیا, زمزم کے پانی سے دھویا گیا, پھر میرے اندر رکھا گیا, اوپر سے اس کو سیا گیا اور براق کو بلایا گیا. براق برق سے, برق کا معنی بجلی, خچر سے چھوٹا, گدھے سے بڑا ایک جانور تھا, مجھے اس پہ بٹھایا گیا. اس کی رفتار جہاں نگاہ جائے وہاں اس کا پاؤں جائے, بجلی کی رفتار. مجھے یہاں سے لے کر بیت المقدس پہنچے, 1,00,000 سے زیادہ انبیاء موجود تھے, میں نے سب کی امامت کروائی. اور پھر مجھے پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان پہ لے جایا گیا, انبیاء سے ملاقات کروائی گئی, اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا پہ میں پہنچا. جبریل علیہ السلام پیچھے, میں آگے, میرے رب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. 70,000 نور کے پردے, دیکھا نہیں, ملاقات ہوئی, کلام ہوا, لیکن دیدار نہیں ہوا. پھر میں جنت میں گیا, پھر میں نے جہنم کو دیکھا, پھر میں واپس آیا. 50 نمازوں کا تحفہ 5 میں تبدیل ہوا, 9 چکر لگائے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ تک, اور پھر میں واپس آیا 7 آسمانوں سے چکر لگا کے, جنت جہنم کو دیکھ کے, نبیوں سے ملاقات کر کے, بیت المقدس میں نماز پڑھا کے میں یہاں آیا. ابھی رات ختم نہیں ہوئی تھی, رات ختم نہیں ہوئی. اب عقل دیکھو,
تمہیں کوئی کہے کہ بھائی صاحب میں رات کو بائک پہ بیٹھا، میں مکہ مدینے گیا، عمرہ کر کے واپس بھی آ گیا، آپ کو کوئی کہے ہاں تو آپ زوردار ٹھیکہ لگا کے کہیں گے اس کے بعد آنکھ کھل گئی بھی رات کی، خواب آیا تھا؟ اب یہ تو چھوٹی بات ہے، سعودی عرب تو یہ ہے آسمان 500 سال کا فاصلہ، 7 آسمان 3500 سال جانا 3500 سال آنا، درمیان کے وہ چکر نمازوں کو کم کروانے کے، پھر جنت دیکھنی، جہنم دیکھنی، بیت المقدس جانا، نماز پڑھانی، سارا کچھ کیا۔ فرمایا میں نے سب کچھ کیا اور فزیکلی کیا، جسم سمیت کیا، جاگتے جیتے کیا، خواب نہیں تھا، حقیقت میں کیا، اور میں واپس آیا اور ابھی رات ختم۔ اب وہ چونکہ کافر تھے، اب ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں، وہ کافر تھے اور وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات کسی اور کے سامنے کر سکتے ہیں، کسی اور کو سنا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جو حق ہے کہوں گا، جو سچ ہے بتاؤں گا۔ وہ خوش ہو گئے کہ آج اس کی ایسی بات ہمارے ہاتھ آ گئی، اب تو کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار، یہ تو بچہ بچہ کہے گا یہ تو جھوٹ ہے، اب ہمارا کام چل جائے گا، اب سارے لوگ اس سے دور ہو جائیں گے، اب کوئی نہیں مانے گا، اب یہ ختم، اس کی کہانی ختم۔ بس باگے باگے گئے، سب سے پہلے ایک کو ملے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک بات تو بتا، ایک بندہ کہے میں رات کو یہاں سے نکلا اور بیت المقدس میں پہنچ گیا، 40 دن کے جانے کا سفر ہے، 40 دن کے آنے کا سفر ہے، کہیں میں رات کو نکلا وہاں پہنچا، میں نے نبیوں سے ملاقات کی اور واپس آیا، 40 دن جانے 40 دن آنے، 80 دن کا سفر، میں راتوں رات کر کے آ گیا، تیری عقل مانتی ہے؟ اور میں نہیں، عقل مانتی نہیں۔ تھوڑا سا اندر خوش ہو گئے کہ بس بات بن گئی۔ اس سے کہتے ہیں اچھا اس سے آگے سن، اگر وہ کہے کہ میں زندہ آسمان پہ گیا، کچھ چڑھ سکتا ہے آسمان پہ؟ زندہ آسمان پہ گیا اور زندہ ہی واپس آ گیا، عقل مانتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ اب اور خوش ہو گئے، اب کہنے لگے اچھا یہ بتا کہ میں 7 آسمانوں پہ گیا، اللہ سے ملاقات کی اور میں 7 آسمانوں سے واپس آیا اور میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آیا، سارا کام میں نے کر لیا اور رات ختم نہیں ہوئی، ایک رات میں یہ سارا کام ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ بڑے خوش ہوئے اور کہا ہاں اب بتا، ہم تمہیں یہ کہہ رہے تھے نا جس کے پیچھے تو لگا ہے وہ غلط ہے، اب تو تم مان گیا نا کہ وہ جو باتیں کرتا ہے وہ غلط ہے۔ ارے رکو، ارے کیا کہہ رہے، یہ کس نے کہا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ پوچھتے ہیں ارے کس نے کہا ہے؟ ہاں جس کا تم کلمہ پڑھتا ہے نا، یہ اسی نے ہمیں بات بتائی ہے، اب تو نہیں مانے گا نا؟ انہوں نے کہا کیا یہ بات میرے نبی علیہ السلام نے کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کی ہے۔ کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگے پکی بات ہے۔ کہتے اللہ کی قسم اگر یہ بات میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے، جو کہا سو حق کہا، جو کہا سو سچ کہا، سب سے پہلے ابو بکر اس کو ایمان لاتا ہے اور مانتا ہے۔ اب ہو سکتا تھا نا کہ ان کو تو چپ کرانے کے لیے من گئے ہو اور پھر آ کر حضور سے پوچھتے حضور کہتا سچی مچی کیسی، میں تو انہوں نے منہ بند کرنے واسطے کہتا لیکن منو بھی دسو اے ہو سکتا ہے، ہو سکتا تھا نا۔ ہم بسا اوقات کسی دوسرے مسلک کو، کسی دوسرے مذہب کو جواب دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں جا کے پوچھتے ہیں قاری صاحب واقعات میں گل ہے؟ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ نے آ کر نبی علیہ السلام سے یہ بھی نہیں کہا حضور واقعتاً نہیں، کہا اگر میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے، جو کہا ہے سو حق کہا ہے، جو کہا ہے سو سچ کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے پہلے تحقیق ضرور کر لو یہ حدیث ہے کہ نہیں، یہ آقا کا قول ہے کہ نہیں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے یا نہیں، تحقیق کر لو۔ اگر فرمان میرے نبی علیہ السلام کے ساری دنیا ایک طرف ہو، میرے آقا کی حدیث ایک طرف ہو، ساری ٹیکنالوجی ایک طرف ہو، میرے آقا کی حدیث ایک طرف ہو، ساری سائنس اور فارمولے ایک طرف ہو، میرے آقا کی حدیث ایک طرف ہو، ساری دنیا کے مولوی ایک طرف ہو، میرے آقا کی حدیث ایک طرف ہو، میرے آقا کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، یہ رسول پہ ایمان ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میری عقل چھوٹی ہے، میری عقل میں نہیں آ رہی تو اپنی عقل کو بڑا کر بھائی،
حدیث غلط نہیں ہو سکتی، حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو خواب آیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ہم عمرہ کریں گے، عمرہ کریں گے۔ 1400 صحابہ تیار ہو گئے، سن 6 ہجری ہے، مکے سے نکلے ہوئے 6 سال گزر چکے، بڑا دل تڑپ رہا۔ پہلے روزانہ بیت اللہ دیکھتے تھے، طواف بھی کر لیتے تھے، اور 6 سال ہو گئے مکے سے نکلے ہوئے، بڑی یاد تڑپاتی ہے۔ اب میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہم خواب کریں گے، خواب آیا مجھے، ہم عمرہ کریں گے۔ 1400 صحابہ تیار ہوئے رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی علیہ السلام وہاں گئے۔ لمبا واقعہ مختصر سناتا، اس کے آخر میں یہ بات ہے، انہوں نے مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، آپ نے سفیر بھیجے، ساری باتیں ہوئیں، بالآخر ایک صلح نامہ تحریر ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، صلح حدیبیہ۔ سہیل بن عمر بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت وہ کافر تھے، وہ کافروں کی طرف سے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لکھوانے والے، اور اس وقت کاتب کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ حضور لکھوا رہے، علی لکھ رہے، صلح نامہ لکھا تھا۔ اس کی کئی شکیں ہیں، اس میں سے ایک شک، ایک جملہ، ایک بات یہ بھی تھی، اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آیا اور ہم نے پکڑ لیا اسے، اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آیا اور ہم نے پکڑ لیا تو ہم مار مار کے اس کی حالت غیر کر دیں گے اور اس کو اپنا غلام بنا لیں گے، قید کر لیں گے، وہ واپس نہیں جا سکے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے چلا گیا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کو واپس کرو گے، وہ ہمارا غلام ہی رہے گا، تم اس کو رکھ نہیں سکتے۔ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ یہاں تو دونوں طرف ہونا بھی، ہمارا گیا تم پکڑ لینا، تمہارا آیا تو، یہ تو بات عقل میں آتی ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ مکے سے آئے تو واپس اور مدینے سے آئے تو واپس، اس کو غلام بنا لیے تھے۔ انہوں نے یہ شک لکھوائی، میرے آقا نے لکھ دی۔ اب عمر رضی اللہ عنہ، جلالی طبیعت، غیرت، اس کو شک کو سنا اور پڑھا، یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارا جائے تو واپس نہ آئے، ادھر سے آئے تو واپس چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اولسنا علی الحق وعدونا علی الباطل، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ سچے ہیں۔ کیا یہ ہمارے دشمن، اللہ کے دشمن جھوٹے نہیں ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ کیا اگر ہم قتل ہو جائیں سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ اگر یہ مارے جائیں سیدھے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ تو اے اللہ کے نبی علیہ السلام، پھر ہم اتنی نیچے ہو کر کیوں مان رہے ہیں؟ یا برابر کی مانے یا چھوڑ دے، ہم ان سے جہاد کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارا جائے تو یہ پکڑ لے اور ان کا آئے تو ہم واپس کریں۔ اب ظاہری طور پر حضرت عمر رضی اللہ کی بات درست ہے کہ نہیں؟ ظاہر یہ ہے، لیکن درست نہیں ہے۔ آپ نے اس کو جواب میں کئی دلیلیں نہیں دی، آپ نے صرف ایک جملہ بولا، یا عمر هل تعلم انی رسول اللہ۔ عمر صرف ایک بات کا جواب دے، کیا تم مانتا ہے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا ہاں، تو فرمایا بس چپ۔ بس پھر جب میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی وحی سے کر رہا ہوں، پھر تمہیں عقل لڑانے کی ضرورت، عقل کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں جو کر رہا ہوں عقل میں آئے تب بھی ماننا پڑے گا، نہ آئے تب بھی ماننا پڑے گا۔ اب دشمنوں سے بڑی دشمنی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، بڑا جذبہ تھا اور ان کو مارنے کا بڑا دل چاہ رہا تھا۔ پھر وہ چلے گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر کہنے لگے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، مجھے ایک بات بتا، اولسنا علی الحق وعدونا علی الباطل وقتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟
ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں جذباتی. اور ہمارے اگر شہید ہو جائے تو جنت میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. وہ مر جائے تو جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. فَلِمَ نُؤْتِي الدُّنْيَا. پھر ان کمینوں کے سامنے ہم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا؟ صحیح بخاری میں، یا عمر هل تعلم انہ رسول اللہ. ایک ہی سوال ہے، اے عمر رضی اللہ عنہ، تیری باتیں عقلی ہیں، تیری باتیں عقلی ہیں، لیکن مجھے صرف یہ بتا کیا ان کا کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ان کو اللہ کا رسول مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا مانتا ہوں. فرمایا پھر خاموش، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. بس جو نبی فیصلہ کر دے پھر تمہیں ماننا پڑے گا. عقل پیچھے، سوچ پیچھے، فکر پیچھے، سائنس پیچھے، ٹیکنالوجی پیچھے، ساری دنیا کی باتیں پیچھے. جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے وہی حق ہے، وہی سچ ہے. عقل میں آئے تب بھی نہ آئے تب بھی وہی حق ہے. یہ اللہ کا رسول ماننے کا مطلب ہے. اور ہم حدیث کون سی مانتے ہیں؟ آپ سب بھی زندہ باد. بس میری گل سمجھو، ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن جب حدیث آتی ہے نا، چونکہ کیسا بات آپ کی ٹھیک ہے، میں نے پڑھی بھی ہے، میں نے سنا بھی ہے، لیکن میرے والدین ہیں، میرا خاندان ہے، میرے رشتے دار ہیں، میرا ماحول ایسا ہے، بس آخر دنیا میں رہنا بھی ہے، خاندان میں ناک بھی رکھنی ہے. ہم ایسی ساری باتیں کر کے حدیث کے بارے میں پیچھے اٹھ جاتے ہیں. اور کچھ ذرا جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہوگی حدیث، لیکن سائنس نہیں مان رہی، عقل نہیں مان رہی. دیکھیں نا دنیا کی یہ ترقی ہے اور ہم دنیا سے سیکھتے ہیں، اور یہ ساری دنیا اس کو نہیں مانتی. سائنسی طور پر، عقلی طور پر، ٹیکنالوجی کے حساب سے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث نہ ہو، وہ حدیث کا انکار کر دے. ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا مطلب یہ ہے جو وہ کہہ دے سو حق ہے. پہلے تحقیق کرو حضور نے کہا کہ نہیں. بس جب تحقیق ہو جائے نا، کہا، صحیح بخاری میں آ گیا، صحیح مسلم میں آ گیا، آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لائیں، چاہے عقل میں آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی. قرآن مجید کے کئی ایسے واقعات ہیں، اگر عقل میں نہیں آ رہے تب بھی مانتے ہو. تیسرے پارے کے آغاز میں ہے، ایک شخص ایک بستی کے پاس سے گزر رہا ہے. اس نے کہا یا اللہ یہ ساری تباہ ہوئی ہے اور ایسے تباہ ہو چکی ہے، دوبارہ زندہ کیسے ہو؟ اللہ نے فرمایا تو پریکٹیکل کر لو. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ نے اسے مار دیا 100 سال تک. 100 سال فوت ہوا رہا. اس کا گدھا تھا سواری کے طور پر، وہ بیچارہ باندھا ہوا تھا، وہ بھوک پیاس سے مر گیا، مر کے گل سڑ گیا، ہڈیاں تک ختم ہو گئی، اور پاس سالن پڑا ہوا تھا. گدھا پہلے مر سکتا ہے کہ سالن پہلے خراب ہو سکتا ہے؟ سالن پہلے خراب ہوگا نا. سالن 100 سال کے بعد بھی ابھی تازہ ہے، اور گدھا مر چکا ہے، ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، اس کے ذرات نظر نہیں آ رہے ہیں، اور سالن 100 سال کے بعد بھی تازہ ہے. اللہ نے اسے اٹھایا. قرآن 3 پارہ 2 رکوع. پوچھا کتنی دیر ٹھہرے؟ کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا نہیں، 100 سال ٹھہرے ہو. اچھا یہاں رک کر ایک بات بھی تمہیں سمجھا دوں. وہ اللہ کا ولی تھا نا، اللہ کا ولی تھا. اور بعض تو مفسرین نے لکھا ہے وہ اللہ کے نبی تھے. عزیر علیہ السلام بھی لکھا ہے بعض مفسرین نے. بہرحال کوئی نیک آدمی ہی تھا نا، زمین کے اوپر تھا، نیک آدمی زمین کے اوپر. طوفان بھی آئے، آندیاں آئی، دھوپ آئی، بارش آئی، رات آئی، سردی آئی، گرمی آئی، سارا کچھ ہوا. اور پاس گدھا بولا بھی ہوگا، ہنایا بھی ہوگا، آوازیں بھی نکالی ہوں گی، سمیل بھی اس کی آئی ہوگی. جب وہ مرا اس کے بعد اس کی
سارا کچھ ہوا اور اٹھانے کے بعد پوچھا کتنی دیر ٹھہرے؟ اس نے کیا کہا؟ 1 دن یا دن کا۔ اس کا مطلب ہے ان کو سورج کا چڑھنا، رات کا پڑنا، اولوں کو آنا، ہواؤں کا چلنا، طوفان کا آنا، آندھیوں کا چلنا، 100 سالوں میں کیا بادل نہیں گرجے ہوں گے؟ ہوائیں نہیں چلی ہوں گی، طوفان نہیں آئے ہوں گے، آندھیاں نہیں آئی ہوں گی، گرمیاں نہیں پڑی ہوں گی، سردیاں نہیں آئی ہوں گی، سب کچھ ہوا، لیکن اسے اپنے وجود کا پتہ جو زمین کے تو جو نیچے چلا جائے، اوپر سلیب آ جائے، اوپر مٹی آ جائے، اوپر سنگ مرمر آ جائے، اوپر 100-150 چادر آ جائے، اس کے اوپر گنبد آ جائے، اور اس کو سارے حالات کا پتہ چلے۔ سوچیں، قرآن ہے یہ، قرآن، یہ قرآن ہے۔ اپنے گھروں میں جائیں، اپنا قرآن پکڑے، جو تمہیں پسند ہے وہ پکڑے، جس کا ترجمہ تمہیں پسند ہے پکڑے۔ 30 پارے کا 2 رکوع ہے، پڑھ کے دیکھ لو۔ او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ اللہ اس کو کیسے اٹھائے گا، یہ کس طرح تباہ ہو چکی۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے کہا چل 100 سال تجھے بھی فوت کر کے دکھاتے۔ ثم بعثہ، پھر اٹھایا، قال کم لبثت، بتا کتنی دیر ٹھہرا؟ لبثت یوما او بعض یوم، 1 دن لگتا ہے یا آدھا دن لگتا ہے؟ بل لبثت 100 عام، نہیں تو 100 سال فوت ہوا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، ہم رکھنے پہ آئے تو اپنے سالن کو دیکھ لے، اپنے پانی کو دیکھ لے، 100 سال میں کبھی اس میں سمیل بھی نہیں آئی۔ مارنے پر آئے تو تمہیں بھی مارتے، اور اپنے گدھے کو دیکھ۔ وانظر الی حمارک، گدھا کو دیکھ، کدھر ہے؟ گدھا ختم اور سالن ہے، گدھا ختم اور سالن میں بدبو بھی نہیں آئی، سمیل نہیں آئی۔ 3 دن کے بعد، 2 دن کے بعد تیرا سالن باسی ہو جائے، لیکن یہ ہے، پانی بھی تیرا صحیح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جوڑا، بالکل صحیح کیا، گدھا دوبارہ بن گیا اور وہ اس پہ سوار ہو کے چلے گئے۔ اب یہ بات عقل میں، لیکن ہمیں ماننی پڑے گی، کیونکہ ہمارا رب کہہ رہا ہے، ہمارے اللہ کہہ رہے ہیں، ہمارے قرآن میں ہے۔ 100 سال کے بعد مرا ہوا جی سکتا ہے، گدھا دوبارہ ہمارے سامنے مٹی سے بن سکتا ہے، اس کی ہڈیاں، اس پہ گوشت، اس کی چمڑی، اس کی آنکھیں، سارا وجود بن کے چل سکتا ہے، اور پڑا ہوا کھانا 100 سال تک بچ سکتا ہے۔ یہ عقل نہیں مانتی، لیکن جب قرآن کہتا ہے تو ہم مانتے۔ جس طرح قرآن عقل کے خلاف ہو ہم کہتے عقل چھوٹی، رب کی بات بڑی ہے۔ اسی طرح حدیث عقل کے خلاف ہو، عقل چھوٹی ہے، پیغمبر کی بات بڑی ہے، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ، یہ سوچ پیدا کر لے اور پکی کر لیں۔ جب یہ رسالت کی سوچ پیدا ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا سو حق کہا، جو کہا سو سچ کہا، اس میں کوئی غلطی نہیں، اب اس کے بعد سمجھیں کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، آپ اس دنیا میں کس کام کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ و رؤیا امی، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں، اور اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماں نے خواب دیکھا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبریاں دی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا مانگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا اے ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لیں اور اس کو پکڑ کر ایک بیابان جنگل میں چھوڑا، بیوی کو لیا، بچے کو اٹھایا، سواری پہ بٹھایا، توشادان میں تھوڑی سی کھجوریں، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی، سواری پہ چڑھے، فلسطین سے نکلے، بیت اللہ کے پاس پہنچے۔ چھوٹے چھوٹے پرانے نشانات ہیں بیت اللہ کے جو فرشتوں نے بنایا تھا، بعد میں وہ ختم ہو گئے، بس نشانات تھے۔ بیت اللہ کس نے بنایا؟ سب سے پہلے فرشتوں نے، بعد میں اس کے نشانات۔ آپ نے اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بٹھایا اور چھوڑ کر چلے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ، اے اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل۔ اس نے کہا یا ابراہیم این تترکنا فی ھذا الوادی لیس فیہ انس ولا انیس، اے ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہاں بٹھا کے کہاں جا رہے ہو؟ بتایا نہیں۔
بس بٹھایا اور چل پڑے. اے ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تو انسان دور دور تک نظر نہیں آتے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. ہم کس کے پاس رہیں، کیسے رہیں، کہاں رہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام مڑ کر دیکھ ہی نہیں رہے، بٹھایا اور چل پڑے. دوسری آواز دی، یا ابراہیم، اے پیارے ابراہیم علیہ السلام سنو تو صحیح. مڑ کر دیکھا ہی نہیں. تیسری مرتبہ آواز دی، یا ابراہیم. جب مڑ کر نہیں دیکھا، وہ ایسی عظیم عورت تھی، اس سمجھ گئی ابراہیم علیہ السلام اتنے بے وفا تو نہیں تھے کہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں. لگتا ہے کہ کوئی آسمانوں سے حکم آیا ہوگا. کہا، یا ابراہیم اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم نہیں رکتے، نہ رکو، لیکن صرف ایک سوال کا جواب دے دو. یہاں سے اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا آسمان والے کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بس ایک بات بتا دو. اگر اپنی مرضی سے جا رہے ہو تب بھی بتا دو، اگر آسمان والے کا حکم ہے تب بھی بتا دو. ابراہیم علیہ السلام مڑ کر نہیں دیکھ رہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے آخر بیٹے کی محبت بھی تو تھی نا، بیوی کی الفت بھی تو تھی نا. وہ مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. آخر انسان ہو سکتا ہے کہ مڑ کے دیکھوں، بچے کی محبت میرے پاؤں کی زنجیر بن جائے، بیوی کی الفت مجھے کھینچ لے، اس کے آنسو مجھے روک لے. مڑ کر نہیں دیکھا. آسمان والے کی طرف سے امتحان تھا اور سامنے چہرہ کر کے کہا، اللہ امرنی بہذا. ہاں اپنی اولاد کو کون چھوڑ کے جاتا ہے، بیوی کو یہاں کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ یہ تو آسمان والے کا حکم ہے تو اس پہ عمل پیرا ہو. اس نے کہا، ابراہیم جائیں، اذن لا یضیعن اللہ. ایک جملہ تھا، اے ابراہیم اگر میرے اللہ کا حکم ہے نا پھر آپ جائیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. حکم اللہ کا ہو اور نقصان ہو جائے، حکم اللہ کا ہو اور انسان کو غلطی لگ جائے اور نقصان ہو جائے. جب حکم پیغمبر علیہ السلام کا ہو، عمل کرنے سے نقصان ہو جائے کبھی نہیں ہو سکتا. جو اللہ کی وحی ہے، جو پیغمبر کی حدیث ہے، اس پر عمل کرنے سے کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا. ظاہری طور پہ چھت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، زمین کے اوپر رہنا ہے، کوئی انسان قریب نہیں. کہا جاؤ، جس رب کا حکم ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور اللہ نے ان کو پھر ضائع. اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور پھر ہماری حفاظت کرنا اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آج کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ کرے، حج کرنے والا حج کرے، جب تک صفا مروہ کے چکر نہیں لگائے گا عمرہ حج مکمل. وہ سیدہ ہاجرہ کی سنت زندہ کرے. اللہ نے پھر ان کو زمزم دیا، کھانے کی جگہ پر بھی، پینے کی جگہ پر بھی زمزم. بڑے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام جائیں اور بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کریں. دوبارہ بنایا. بنانے کے بعد کئی دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا پھر یہ کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. مولا تیرے حکم پہ ہم نے یہ تیرا گھر دوبارہ بنا دیا. اب یہاں بڑی قابل غور ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب اب صرف ایک ہی تمنا ہے کہ ان کی طرف ان میں سے ایک رسول بھیج دے. اب رسول بھیج دے کیسا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. ساری کائنات کے انسانوں میں خوبصورت کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار، میرے آقا کے ہاتھ ریشم سے نرم، کستوری کی خوشبو آئے. صحیح بخاری کی حدیث، سلیم آپ کے پسینے کو چاندی کی ڈبیا میں اکٹھی کر رہی ہوں، سمیٹ رہی ہوں. کہا سلیم یہ کیا؟ کہا آقا کستوری میں وہ خوشبو نہیں جو آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. عبداللہ بن سلام چہرے کو دیکھے تو کہے آج کے بعد میں مسلمان. کہا عبداللہ ابھی میں نے تمہیں کچھ کہا ہی نہیں. کہا وجہک الوجہ لیس بکذاب، میں نے چہرہ دیکھ کے پڑھ لیا ہے یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. میرے آقا سے
بڑھ کر حسین جمیل کوئی نہیں، لیکن یہ حسن و جمال اللہ نے اپنی مرضی سے دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا اے اللہ ایسے رسول بھیج جس کی آنکھیں اتنی پیاری ہو، ایسا نبی بھیج جس کی زلفیں اتنی پیاری ہو، ایسا رسول بھیج جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو، یہ نہیں کہا تھا، کیونکہ یہ صفات تو ان کی ذاتی ہے، دنیا کو کس سے فائدہ ملے گا؟ کہا ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیری آیتیں ان کو سنائے۔ اصل ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ میرے آقا تو حسین ہے، وہ تھے، تم مان یا نہ مان۔ میرے آقا کا چہرہ خوبصورت تھا، تم مان یا نہ مان۔ زلفیں بڑی پیاری تھی، تم مان یا نہ مان۔ لیکن تیری زندگی کیسے سنورے گی؟ تیری آخرت کیسے سنورے گی؟ تیری نجات کیسے ہوگی؟ یتلو علیہم آیاتک، مولا ایسا رسول بھیج دے جو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے اور دنیا سیدھی ہو جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ایسا رسول بھیج دے جو قرآن بھی ان کو سنائے، حدیث بھی ان کو سنائے، ان کو سکھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گناہوں سے بچا دے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یہ سارے کام کرنے پہ غالب ہے اور تجھے سارے کام کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعا قبول کی۔ حضور رسول ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مانگے؟ حسن اللہ نے خود دیا، جمال اللہ تعالیٰ نے خود دیا، لیکن امت کی رہنمائی کے لیے اصل حسن و جمال نہیں ہے۔ امت کی رہنمائی کے لیے کیا ہے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قبول کی۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ اب احسان کے طور پر یہ کہا میں نے اتنا پیارا رسول بھیجا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا انسان نہیں آیا، اور اتنا پیارا رسول بھیجا اس کے بعد کبھی ایسا پیدا نہیں کیا، یہ کہا نہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر یہ کہا کہ میں نے ایسا رسول بھیجا جس کے ہاتھ ریشم سے نرم تھے، پسینے سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، یہ میرا انعام، بس نہیں، احسان اسے نہیں کہا۔ یہ تو پیغمبر پہ احسان تھا کہ اللہ نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا۔ امت پہ احسان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا، ان کو گناہوں سے بچائے گا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ میرے حضور کے آنے سے پہلے واضح گمراہی میں تھے، یہ گمراہی میں ڈوبے ہوئے، جہالتوں میں ڈوبے ہوئے، ضلالتوں میں غرق تھے۔ میرے حضور آئے تو ان کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے اپنے کتاب اس وجہ سے نازل کی، آپ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ایک روشنی کی طرف لے آئے۔ حضور کے آنے کا مقصد لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم، گناہوں سے بچانا، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنا۔ اور ایسا ہوا، وہ صحابہ سارے گمراہیوں سے نکل کر کدھر آ گئے؟ ہدایت پر۔ جہالتوں سے نکل کر کدھر آ گئے؟ علم کی طرف۔ اندھیروں سے نکل کر کدھر آ گئے؟ روشنی کی طرف سارے آ گئے۔ آج ہمیں بھی اپنے آپ کو گمراہیوں سے نکالنا ہوگا، جہالتوں سے نکالنا ہوگا، اندھیروں سے نکالنا ہوگا، تب ہمیں رسول پر ایمان لانے کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم کلمہ بھی پڑھی جائیں اور جہالت میں ڈوبے رہیں، کلمہ بھی پڑھی جائیں گمراہی میں ڈوبے رہیں، کلمہ بھی پڑھی جائیں اور پھر انہی اندھیروں میں غرق رہیں، پھر ہمیں حضور کے آنے کا کوئی فائدہ؟ پھر تو فائدہ نہیں ہوا۔ میرے نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف، شرک سے نکال کر توحید کی طرف، 360 بتوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کے اوپر لانا، یہ میرے پیغمبر کے آنے کا مقصد تھا۔ اگر آج توحید آ گئی تو ایک مقصد تم نے پا لیا، اور اگر آج توحید نہ آئی، کلمہ 100 مرتبہ پڑھتے رہے اور کرتے شرک رہے، اللہ کی قسم
ہمیں تو شاید عربی مشکل لگتی ہے، عرب والوں کو عربی ہم سے زیادہ آسان تھی۔ اگر صرف زبان سے کلمہ پڑھنا ہی مقصد ہوتا، عمل اپنی مرضی کے، توحید اپنی مرضی کی، شرک اپنی مرضی کا، سارے کام اپنی مرضی کے ہوتے تو سارے کافر کلمہ پڑھ لیتے، کہتے کلمہ بھی پڑھی جاؤ مرضی بھی کری جاؤ۔ لیکن وہ جانتے تھے اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا پھر ساری باتیں ختم، پیغمبر کے اشاروں پہ چلنا پڑے گا، جو وہ کہیں گے کرنا پڑے گا، جس سے روکیں گے رکنا پڑے گا، ورنہ کلمہ کوئی مشکل چیز تھوڑی تھی۔ وہ بھی پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ کلمہ پڑھیں گے تو ان کی بات پھر مانیں گے، اور جب بات مانی ہے میرے آقا نے کہا کہ 360 بت چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ کوہ صفا پہ چڑھے تو کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی دعوت ہے، اور پھر ساری زندگی اسی پہ قائم رہے۔ اور پھر جب دوبارہ آپ نے مکے کو فتح کیا اور آپ اسی صفا پہاڑی پہ چڑھے تو اس وقت بھی پھر آپ نے آ کر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ لوگوں ایک وقت تھا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اسی صفا پہاڑی پہ چڑھ کے، آج پھر تمہیں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ انجزا وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ اس وقت میں اس توحید کے لیے آیا تھا، اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، آج دیکھو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ میرے ساتھ موجود ہے۔ انجزا وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، پورا کر دیا۔ ونصر عبدہ، اس نے میری مدد کی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ میرے آقا بیت اللہ میں گئے، 360 بت توڑے، ان کو باہر گرایا، بیت اللہ کو صاف کیا، وہاں اللہ کی عبادت کی، اور امت کو بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کے لیے آیا، بتوں سے روکنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں شرک سے روکنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر جب آپ کی آخری زندگی کا آخری دن اور آخری لمحات تھے، اس وقت بھی آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ لوگوں سن لو، ایک اللہ کے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے، وہی میرا حقیقی معبود ہے۔ سن لو، موت کی سختیاں بڑی گھبراہٹ والی ہیں۔ آپ اس وقت بھی اللہ کی توحید، شروع بھی آخر بھی توحید توحید توحید۔ میرے آقا کے آنے کا مقصد توحید۔ آقا مکہ والوں کا تلبیہ سنتے، تم بھی طواف کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو، تلبیہ پڑھتے ہو، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ تلبیہ پڑھتے، عمرہ کرتے، اور ان کا تلبیہ کیا تھا؟ صحیح مسلم، لبیک لا شریک لک، اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا تلبیہ تھا۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب التلبیہ، لبیک لا شریک لک، اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، ہاں تیرا شریک تو کوئی نہیں، لیکن جن کو تو اختیار دے دے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ تیرے اختیارات ذاتی ہیں اور ان کے اختیارات عطائی ہیں، اصل تو ہے، لیکن تو جن کو اپنے اختیار دے دے پھر ان کے پاس آ جاتا ہے۔ کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی طوفان روکتا ہے، کوئی بارشیں روکتا ہے، کوئی سختیاں روکتا ہے، کوئی بیماریاں روکتا ہے، تو اختیار دے دیتا ہے۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ مشرکین مکہ کا۔ تلبیہ کن کا تھا؟ مشرکین مکہ کا۔ اور آج سوچ لو، میرے صحیح پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث صحیح مسلم میں جب وہ پڑھتے اونچی آواز میں لبیک لا شریک لک، میرے آقا جلدی جلدی کہتے قدن 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 قدن، اور رک جا رک جا رک جا، بس 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 اتنا پڑھ، لبیک لا شریک لک، اللہ میں آ گیا، غریب بن کے، فقیر بن کے، چادر پہن کے آ گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، ادھر رک جاؤ تو جنت تمہارا انتظار کرے گی، اور اگر اگلا جملہ پڑھو گے جہنم تمہارا انتظار کرے۔ توحید یہ ہے، لبیک لا شریک لک، یہ توحید ہے۔ الا شریکن ہوا لک، ہاں تو نے اختیارات بانٹے ہوئے ہیں، یہ شرک ہے۔ میرے آقا شرک سے روکتے اور ان کو ٹوکتے تھے۔
لیکن افسوس یہ ہے کلمہ بھی ہم پڑھتے جاتے ہیں اور مشرکین مکہ کا تلبیہ بھی ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام اس سے روکنے کے لیے آئے۔ جس نے تو کلمہ پڑھ کے اس شرک سے رک گیا وہ جہالت سے نکل کر علم میں آ گیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گیا، وہ پیغمبر علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے فلاح پا گیا۔ اور جس نے کلمہ بھی پڑھا لیکن بات ہی نہیں مانی، تلبیہ مشرکین مکہ والا پڑھتا رہا، تلبیہ نہ صحیح لیکن زبان تو کہتی ہے اللہ کے اختیارات اپنے ہیں، لیکن یہ بزرگ بھی شفا دیتے ہیں۔ ادھر جا کے کیل ٹھوکنے سے شفا مل جاتی ہے، ادھر جھاڑو پھیرنے سے شفا مل جاتی ہے، ادھر دھاگا باندھنے سے شفا مل جاتی ہے، اس کا کڑا پہننے سے شفا مل جاتی ہے، اس کا چھلا پہننے سے شفا مل جاتی ہے، جوتی لٹکانے سے نظر ختم ہو جاتی ہے، اور یہ کام کرنے سے مشکلات سے نجات مل جاتی ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو گیا اللہ کی قسم وہ لاکھ مرتبہ بھی کلمہ پڑھے کوئی نہیں لبیک لا شریک لک، یہاں رک جا۔ نفع اس کے ہاتھ میں، نقصان اس کے اختیار میں، شفا اس کے اختیار میں، صحت اس کے اختیار میں، ساری کائنات کا نظام اس کے اختیار میں۔ اس نے اپنے اختیار آگے تقسیم نہیں کیے ہیں۔ یہ توحید کے لیے حضور آئے، شرک سے روکنے کے لیے حضور آئے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے روکنے کے لیے بازار سے گزرے، عبداللہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ڈھول کی آواز آ گئی، ڈھول کی آواز آ گئی، میرے آقا علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں لے لی۔ بازار ہے، مرد ہے، عورتیں ہیں، مسلمان ہیں، منافق ہیں، مومن ہیں، کافر ہیں، سارے کوئی بازار میں ہوتا ہے، ہر کوئی ہوتا ہے۔ مدینے کا بازار، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس آگے چلے گی۔ بعد میں پوچھا بیٹے آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اپنے انگلیاں اکھاڑ لی۔ پھر آپ نے کہا انما بعثت لکسر المعازف، میں تو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے یستحلون الحیر والحریر والخمر والمعازف، زنا کا نام بدل کے اس کو حلال سمجھیں گے، شراب کا نام بدل کے اس کو حلال سمجھیں گے، ریشم کا نام بدل کے اس کو حلال سمجھیں گے، اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ میری امت کا ایک گروہ آئے گا جو موسیقی کو حلال سمجھے گا، ان کا ایک لشکر ایک پہاڑ کے پاس آرام کر رہا ہوگا، اور ان کے پاس سے ایک فقیر گزرے گا، کچھ پیسے مانگے گا، کہیں گے کل آنا۔ وہ کل آئے گا تو کیا دیکھے گا؟ میرا رب اس پہاڑ کو ان کے اوپر گرا چکا ہوگا اور سارے اس کو تباہ کر چکا ہوگا، اور جو بچے ہوں گے اللہ ان کی شکلوں کو بندر کی شکلوں میں بدل کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ یہ آلات موسیقی کو حلال سمجھتے تھے۔ اور آج دیکھ لو نعت حضور کی، تذکرے حضور کے، معاملات حضور کے اس بارے میں، لیکن ساتھ ڈھول چل رہا ہے۔ اللہ کے بندو، میرے پیغمبر علیہ السلام ان جہالتوں سے روکنے کے لیے آئے تھے، آلات موسیقی سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے تو ڈھول کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں لے لی۔ ہم نے کہا کلمہ بھی تیرا پڑھیں گے، نام بھی تیرا لیں گے، نعت بھی تیری پڑھیں گے، اور ڈھول بھی تیرے اوپر چلے گے۔ یہ مقصد نہیں تھا۔ آج اولیاء کرام، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، ولیوں سے بغض اللہ سے دشمنی ہے۔ جو حقیقی ولی ہیں، حقیقی ولیوں سے محبت اللہ سے محبت ہے، حقیقی ولیوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ اولیاء کی قبریں ہیں اور ان کے اوپر کیا چل رہے ہیں؟ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اس کام کے لیے نہیں آئے، میرے آقا توحید کے لیے آئے، شرک کو روکنے کے لیے آئے، میرے آقا گناہوں سے بچانے کے لیے آئے اور رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے۔ آپ نے نماز 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 کا حکم دیا۔ یہاں کیا ہے؟ محبت رسول، عاشق رسول، نبی کا پیار، سارا کچھ۔ نماز پڑھی بس دعا کرو ذرا، بس دعا کرو ذرا۔ بھئی کیا کرتے؟ ساری رات میں تو گلی سجاتا رہا، پھر عشاء پڑھی سی بس یار وہ نیکی، تو فجر تھک گیا سی بس۔ اللہ کے بندو، نماز کے بغیر مسلمان ہونا، نماز کے بغیر جنت کا خیال، نماز کے بغیر مسلمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے طائف میں، مارے گئے پتھر، بے ہوش ہو گئے میرے آقا، نکلا آپ کا خون،
आसमान से उतरे फरिश्ते बद दुआ के लिए कहा, लेकिन आपने नहीं बद दुआ की, एक भी काफिर मुसलमान नहीं हुआ था, आप उसी तरह वापस लौटे थे। फिर एक वक्त आया, ताइफ के लोग मुसलमान हुए, मदीना में पहुंचे, मेरे आका हिजरत करके मदीने जा चुके थे। उन्होंने आकर कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम, हम अल्लाह की तौहीद, आपकी रिसालत को मानते हैं, ज़कात देंगे, रोजे रखेंगे, हज करेंगे, तौहीद पे कायम रहेंगे, आपकी रिसालत को मानेंगे। चार बातें हम करने के लिए तैयार हैं, अल्लाह की तौहीद, आपकी रिसालत, रमजान के रोजे, ज़कात की अदायगी, हज का फरीजा, सारा कुछ करेंगे। एक छूट दे दो कि हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हमें जरा नमाज की रुखसत दे दो। फरमाया ला हज़्ज़ फिल इस्लाम ला सलात फी, जिस इस्लाम में नमाज नहीं है उस इस्लाम को इस्लाम नहीं कहता। चले जाओ, मुझे तुम्हारे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या फायदा तुम्हारे कलमा पढ़ने का अगर नमाज ही नहीं है तो। और आज देख लो, हमसे ना कुछ लोग मसला पूछते हैं, कैसा अगर 4 दिन नमाजा ना पढ़िया हो तो तुम क्या करे, 4 दिन की रह गई मेरी नमाजें। यकीन जानिए, किसी आलिम से भी पूछ लेना, मैंने तो जो पढ़ा है, मुझे ज़ख़ीरा अहादीस में एक भी सहाबी ऐसा नहीं मिला कि जिसने पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा, हुजूर मेरी 3 दिन की नमाजें रह गई हैं, अब मैं क्या करूं। यकीन जानिए ये मसला कुरान और हदीस में है ही नहीं। अल्लाह की कसम, एक सहाबी नहीं मिलेगा, एक सहाबी नहीं मिलेगा, एक सहाबी भी नहीं मिलेगा जिसने किसी सहाबी से आकर कहा हो, यार मेरी 3 दिन की नमाजें रह गई, अब मसला बता। हम तो कहते हैं ना, हफ्ता हफ्ता नमाजें रह गई, जुमे के बाद जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह की कसम, एक सहाबी भी बेनमाज नहीं मिलेगा। और आज हर घर में बेनमाज, टब्बरों के टब्बर बेनमाज, खानदानों के खानदान बेनमाज, मार्केटों की मार्केटें बेनमाज, पूरे पूरे घराने बेनमाज है। और है क्या, मुसलमान। मुसलमान हो, हाँ नमाज पढ़ी नहीं। मुसलमान हो, हाँ नमाज पढ़ी नहीं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज की कभी छूट नहीं दी। सेहतमंद हो खड़े होकर पढ़ो, नहीं तो बैठ के, नहीं बैठ सकते तो लेट के, लेट के भी नहीं तो इशारों से, इशारा भी नहीं कर सकता तसव्वुर के साथ पढ़ ले, नमाज पढ़नी पड़ेगी। मैदाने जिहाद है, दुश्मन से टकराव है, मौत की कशमकश है, इधर से तीर आया, इधर से तलवार आई, इधर से गोली आई, इधर से बम आया, सब कुछ हो सकता है। अल्लाह के लिए लड़ रहे हो, दुनिया के लिए नहीं, क्रिकेट नहीं, खेल तमाशा नहीं, दुनिया की फिल्में नहीं, दुनिया के काम काज नहीं, जिहाद जैसी अजीम इबादत में मसरूफ हो, दुश्मन से लड़ रहे हो, इस्लाम को गालिब करने के लिए और दुश्मन को मगलूब करने के लिए तुम्हारा मुकाबला जारी है। नमाज का वक्त हुआ, फरमाया पढ़। कैसे पढ़ूं, सब बना सकता नहीं हूं, कैसे सब बनाऊं। फरमाया सब बनती है, बना, नहीं बनती ना बना। सवारी पे हो, सवारी पे नियत करो, पैदल हो, पैदल नियत करो। किबला रुख नहीं हो सकता, फरमाया ना हो। सारी जिंदगी तुम्हें यही कहा गया था, सब जोड़नी पड़ेगी, पांव से पांव मिलाना पड़ेगा। अब मैदान जिहाद है, नमाज नहीं छोड़नी। तेरा चेहरा किबला रुख है तो है, नहीं है तो नहीं है। सवारी पे हो तो सवारी पे, पैदल हो तो पैदल, जिधर तेरा मुंह है तूने नमाज पढ़नी है। 4 नहीं पढ़ सकता, 2 पढ़ ले, 2 नहीं पढ़ सकता, जिहाद का मुकाम है, बड़ी सख्त लड़ाई है। फरमाया 1 रकत पढ़ ले, लेकिन पढ़नी पड़ेगी, इसके बगैर गुजारा नहीं। जिहाद के मैदान में 4 नहीं 2 पढ़ ले, 2 नहीं 1 पढ़ ले। किबला रुख हो सकता है, पढ़ ले, नहीं हो सकता ना पढ़। दौड़ता हुआ पढ़ ले, भागता हुआ पढ़ ले, लेकिन पढ़नी। और तुम मुसलमान हो, सारा कुछ टब्बर बैठा बातें कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है और नमाज नंगी। तो बाद में पूछो, हाँ कौन मुसलमान। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की आखिरी वसीयत क्या थी? अस्सलात 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 व मा मलकत ऐमानुकुम। लोगों, नमाज 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 और अपने गुलामों का ख्याल रखना कि मेरे आका अलैहिस्सलाम इस काम के लिए आए कि दुनिया को अल्लाह की नमाज की तरफ लगाए। कुल, इनको कह दो, इन्ना सलाती, सबसे पहले क्या?
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا ایک اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے. مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں. یہ نماز میری اللہ کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید پھیلانے کے لیے آئے، شرک مٹانے کے لیے آئے، سنت جگانے کے لیے آئے، بدعات کو ختم کرنے کے لیے آئے، آپ گناہوں سے روکنے کے لیے آئے اور انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے. جس نے یہ باتیں مانی وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت میں آ گیا، اور جس نے کلمہ تو بڑا پڑھا لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہیں مانا اور آپ کے آنے کی باتوں کو نہیں مانا اور اپنی اسی ڈگر پہ چلتا رہا، اپنے اسی روش پہ چلتا رہا. مرضی کا دین اسلام اللہ کو نہیں چاہیے. دین اسلام وہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے لگ کے اس پر عمل کیا جائے. جس نے یہ کیا وہ کامیاب و کامران ہوا، جس نے نہیں کیا وہ ناکام و نامراد ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.